انور مسعود صاحب. میں بھی تشریف رکھتا ہوں، آپ بھی بیٹھیے. خواتین و حضرات، میں جیو ٹی وی کا بے انتہا ممنون ہوں کہ انہوں نے آج میری عزت افزائی کے لیے اتنی عمدہ محفل کا انعقاد کیا ہے. میں جناب عطاء الحق قاسمی صاحب، جنہیں میں محبت سے اور ان کے کمال ہنر کی نسبت سے عطاء الحق کالمی کہتا ہوں، ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور دو امجدوں میں گھرے ہوئے اسلام کا بھی میں بہت دوستوں کے ساتھ تکلف نہیں کیا جاتا اور ان کا شکریہ ادا کرنے کی تکلیف نہیں کی جاتی، لیکن پھر بھی آپ جملہ مکمل کر لیں. تو جناب بات یہ ہے کہ میرا 3 زبانوں سے تعلق ہے. ایک فارسی سے. فارسی میری تدریسی زبان ہے اور میری تہذیبی زبان ہے. لوگ کہتے ہیں پڑھو فارسی اور بیچو تیل. سارا ایران فارسی بولتا ہے اور تیل بیچتا ہے. ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے یہاں بھی فارسی پڑھی جائے اور یہاں سے بھی کثرت سے تیل نکلے. شکریہ. خواتین و حضرات، پنجابی میری مادری زبان ہے، اس لیے مجھے عزیز ہے، اور اردو مجھے اس لیے بھی عزیز ہے کہ میرے بچوں کی مادری زبان ہے. یہ نہیں مجھے معلوم تھا کہ واہ بھی 3 دفعہ کی جاتی ہے. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اردو میری قومی زبان ہے. ہاں، مجھے اردو ہے پنجابی سے بھی بڑھ کر عزیز. شکر ہے انبر میری سوچیں علاقائی نہیں. جو بروشر شائع ہوا ہے اس میں ایک میرا قطع دیا گیا ہے کہ بچوں، یہ سبق آپ سے کل بھی میں سنوں گا. وہ آنکھ نرگس کی جو ہرگز نہیں سوتی، عنقا ہے وہ طائر جو دکھائی نہیں دیتا. اردو وہ زبان ہے کہ جو نافذ نہیں ہوتی. آپ سوچ رہے ہوں گے میں نے انگریزی کا تذکرہ نہیں کیا. میں انگریزی کی اہمیت کا قائل ہوں. دوستو، انگلش ضروری ہے ہمارے واسطے. فیل ہونے کو بھی ایک مضمون ہونا چاہیے. ہر زبان اپنا کلچر لے کے آتی ہے. اللہ اس کلچر سے بچائے جس کا کاف اترا وہ باقی صرف لچر رہ جائے. تو کبھی پھر گفتگو ہوگی کہ یہ سوغات افرنگی
عموماً آدمی کی ذہنیت کیسی بناتی ہے. ابھی اتنا کہہ دیتا ہوں انگریزی کے بارے میں، کچھ ایسی ڈیٹ ہے کم بخت آتی ہے نہ جاتی ہے. کچھ ایسی ڈیٹ ہے کم بخت، نہ آتی ہے نہ جاتی ہے. مجھے آپ نے شک میں ڈال دیا ہے. ہنسانا آپ نے ہے کہ یا میں نے؟ دیکھیے جی، وطن سے محبت جو ہے یہ ایک فطری بات ہے. میں جب ایران گیا تو کئی ہفتے مہینے گزر گئے تو مجھے پاکستان بہت یاد آتا تھا. ایک دن شام کے وقت پرندے جا رہے تھے اور ان کا رخ پاکستان کی طرف تھا، تو میں نے شعر کہا، اپنے اپنے آشیانوں کی طرف پنچھی گئے، میری حسرت دیکھیے میں بالوں پر رکھتا نہیں. میری حسرت دیکھیے میں بالوں پر رکھتا نہیں. تو شروع میں ابتدا میں 3 شعر پاکستان کے بارے میں کہ چل پڑا ہوں شوق بے پرواہ کو مرشد مان کر، راستہ پر پیچ ہے یا پر خطر جیسا بھی ہے، سب گوارا ہے تھکن ساری دکھن ساری چبھن، ایک خوشبو کے لیے ہے یہ سفر جیسا بھی ہے. اور وہ تو ہے مخصوص ایک تیری محبت کے لیے، تیرا انبر با ہنر یا بے ہنر جیسا بھی. میرے دوستوں نے، عطاء الحق قاسمی صاحب نے بتایا کہ میری زندگی خاصی تنگ دستی میں گزری ہے. میرے تجربات عوامی ہیں. میں نے بھٹیوں سے دانے بھنوائے ہیں، تندوروں سے یہ پتہ نہیں بھٹی پہ آپ کو اور تندوروں سے میں نے روٹیاں لگوائی ہیں جو آج کل کہیں 2 روپے میں کہیں 7 روپے میں. کیا عرض کیا، کیڑی تھا لاما تروپے کیڑی تھا میں ٹاکیاں. تو جناب بات یہ ہے کہ میں نے بسوں میں 6 گھنٹے کھڑے ہو کے سفر کیا ہے، جہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی. لیکن وقت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ گزر جاتا. میں نے سوزوکیوں میں سفر کیا ہے. ایک سوزوکی میں میں بیٹھا ہوا تھا تو سوزوکی میں اتنی بھیڑ تھی کہ ایک آدمی نے اپنے بازو کو کھجلایا تو دوسرے نے کہا، بھائی صاحب باں میری جے. تو شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ مجھے پانی پینے کی فرصت فراہم کرتے ہیں. تو جناب وہ میں نے اس سچویشن پر ایک کتھا کہا، وہ سوزوکی میں جس کا واقعہ سنایا ہے. اور تصوف کی اصطلاحوں میں ساری ٹرمینالوجی جو ہے وہ سب مسٹیسزم کی ہے کہ جناب حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے. حجابات منو تو وسیلہ، حجابات منو تو اٹھ گئے ہیں اس وسیلے سے. بڑی وحدت میسر ہے خدا سے اور کیا چاہیں، منی بس میں میرے اے ہم سفر تو میں تو ہوں. منی بس میں میرے اے ہم سفر تو میں تو ہوں. تیری باہیں میری باہیں میری باہیں تیری باہیں. عید چونکہ ہمارا
جو ہے بہت بڑا تہوار ہے، تو اس پر میں نے کئی قطعات لکھے، عید الفطر پر بھی، عید الاضحیٰ پر بھی۔ اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، عطا صاحب، اس عید پہ قربان کیا میں نے جو دمبا، اس نیک عمل کا میرے مولا مجھے پھل دے۔ یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے، جتنا بھی ثواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے۔ اور چھوٹی عید کے موضوع پر یاد آیا کہ سب سے پہلا قطعہ مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کون سا کہا تھا، اور وہ میں نے ایوب صاحب کے زمانے میں عید الفطر کی رویت جو ہے چاند کی، اس پہ کچھ رولا پڑ گیا۔ سرکار کا موقف اور علماء کا موقف باہم مختلف ہی نہیں تھے، متصادم تھے۔ تو میں نے اس وقت کہا، یہ میرا پہلا قطعہ ہے، بعض اوقات بیرونی محرکات یہ بتاتے ہیں کہ میرے اندر کیا چھپا ہے، وہ اسے نکال دیتے۔ تو میں نے لکھا کہ چاند کو ہاتھ لگائے ہے اہل ہمت، ان کو یہ دھن ہے کہ اب جانب مریخ بڑھیں، ایک ہم ہیں کہ دکھائی نہ دیا چاند میں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھیں، ہم اسی سوچ میں ہیں عید پڑھیں یا نہ پڑھے۔ اور پھر یہ آپ کو معلوم ہے کہ تسلسل کے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ تو میں نے لکھا کہ نکلتا ہے کہ آدھی رات تک روپوش رہتا ہے، ہمیں معلوم ہو کیسے کہ اس کا مدعا کیا ہے، مناسب ہے یہی اب تو کہ عربی عید سے پہلے کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا کیا، کمیٹی چاند سے پوچھے بتا تیری رضا۔ ایک قطعہ سنیے کہ عطا صاحب کی کہ اس کا بیان بھی تو ضروری ہے دوستو، یہ واقعہ ہے عشق و محبت کے باب کا، اور سونی گھڑے کے ساتھ ہے مدت سے منتظر، بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب کا، بھارت نے روک رکھا ہے پانی چناب کا۔ اور اسی ضمن میں امریکہ سے، شامی صاحب کی خدمت، امریکہ سے جو روشنی آتی رہی پہ ہم اس پہ دل و جان سے فدا ہوتے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ ایوب سے اب تک ہم لوگ مشرف بضیاء ہوتے رہے؟ تو وہ قطعہ یہ تھا کہ یہ سی ڈی اے کے بارے میں ہے، سی ڈی اے، کے ڈی اے، پی ڈی اے، ایل ڈی اے، سارے بس ایک ہی چیز ہے۔ تو میں نے کہا کہ وہ قطعہ تھا، تیری خواہش ہے میرے دشمن، تیری خواہش ہے میرے دشمن، این جنگل میں مجھ کو شام پڑے، لے میری بد دعا بھی سنتا جا، جا تجھے سی ڈی اے سے کام پڑے۔ ایک نظم یاد آ رہی ہے کہ وہ میری ایک نظم ہے نا آج کی پکائیے، اس کا جو رحمہ ہے وہ خواب دیکھتا ہے تو جنت میں پہنچا ہوا ہے، اور وہاں کیا دیکھتا ہے ذرا تسی بھی دیکھ لو۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پاندی آوے، تسی ایویں خوش ہو رہے میرے ول ڈٹھی میں ایک ہور میرے ول پہلا پاندی آوے، ایک نظر مستانی جس دی لکھ پلیکھے پاوے، ایڈی سونی چھیل چھبیلی چاتی پاندے ڈریے، تے بدل ہو دیاں زلفاں اگے آکھن پانی پریے، کدو دا رب اپنی ہتھی بوٹا لایا ہویا، رنگ دا جیوں میدے وچ سیندور ملایا ہویا،
تے حسن جمال تے روپ دے دا کوئی نہ حد بننا. اس دے نازک ہتھاں دے وچ سونے دا ایک چھنا پیالہ, او چھنا اس آن کے میرے ہونٹاں نال لگایا, آبڑ آبڑ بینڈ لگا میں بریاں دا ترے آیا, جسے آپ ہڑ بڑا کے کہتے ہیں. آبڑ آبڑ پین لگا میں بریاں دا ترے آیا, ٹھنڈا ٹھار پھلودا سنگو لنگدا جائے اگے, دودھ براچھا میریاں وچوں سجے کھبے بگے. اے تسی لے لو. دودھ براچھا میریاں وچوں سجے کھبے بگے, تے دودھ پھلودے چاڑے مینوں نشے شراباں والے, اینے چر وچ ہور بھی ہوراں کھلیاں آن دوالے. انہاں نے کچھ ہور سگاتاں میرے لئی منگوائیاں, قسماں قسم مربے میوے حلوے تے مٹھیائیاں. مڑ میں انہاں وقت تک کھادا کڑتا ٹیڈ نہ کجے, تے پاٹن حق کا پیٹ نہ دیدی اکھ میری نہ رجے. میری ایہو نیت سی پئی کدی نہ ایتھوں ہلیے, پورا آکھن آؤ جی ہن سیر کرن نو چلیے. ایک تھا مینوں شہد دی انہاں وقت دی نہر بخائی, تے جیوں جیوں ویکھاں ودی جائے اکھیاں دی روشنائی. کاراں تے جہازاں والے بھول گئے سب جھوٹے, کوس قزا وچ بہا کے مینوں ہوراں دتے ہوٹے. تے سریوں جیاں سونیاں ناراں دسن ہر ہر پاسے, پتلے لک بسنتی چنیاں ہوٹھاں اوپر ہاتھ سے. ہر کوئی مینوں جی جی بولے آکھے راج دلارا, او میرے نال پرونیاں ورگا انہاں دا ورتارا. میں پوچھیا نہیں روڑیو, میں پوچھیا نہیں ہورو اڑیو کانوں کھڑ کھڑ ہسو, میری ایڈی خدمت خاطر وچلی گل تے دسو. آکھن لگیاں بیبا ایڈا پردہ کانوں پانا, اے جنت وچ الیکشن ہونا ہے ووٹ سانوں پانا. اب ذرا ذائقہ بدلنے کے لیے ایک اردو کی فکاہیہ غزل پیش کرتا ہوں. ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ, ہے آپ کے ہونٹوں پہ جو مسکان وغیرہ, قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ, قربان گئے اس پہ دل و جان وغیرہ. اور بلی تو یوں ہی مفت میں بدنام ہوئی ہے, تھیلے میں تو کچھ اور تھا سامان وغیرہ. اور شعر سنیے, اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے, اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ. اب ہوش نہیں کوئی, شکریہ, اب ہوش نہیں کوئی کہ بادام کہاں ہے, اب اپنی ہتھیلی پہ ہیں دندان وغیرہ. معلوم ہوا ہے یہ بڑی چھان پھٹک سے, آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ. آٹے میں ضروری ہے بہت چھان وغیرہ. اور ایک ادبی سا شعر ہے, کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری. عزیزان من, ناز وہ تجلی ہے حسن کی جس میں گریز پایا جاتا ہے. جی کہ ہم بھی گئے وہاں, اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب, ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے. تو جناب یہ ہے کس ناز سے وہ نظم کو کہہ دیتے ہیں نثری, جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ, جب اس کے خطا ہوتے ہیں اوزان وغیرہ. اور جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں گھوڑوں کی طرح بکتے ہیں انسان وغیرہ. اور جناب کس ہر شرٹ کی وہ شرٹ بنا ڈالی ہے انور, یوں چاک کیا ہم نے گریبان وغیرہ. ایک سنجیدہ سی غزل آ گئی ذہن میں دیکھو جی دونوں باتیں ہیں زندگی میں. انسان سارا دن ہنستا نہیں رہتا, آدمی سارا دن روتا نہیں رہتا.
فلکچویٹ کرتے رہتے ہیں. میرے نزدیک کہا وہ ہے جس کو نچوڑیں تو اس میں سے آنسو ٹپکنے لگتے. میں نے یہ بات بھی کئی بار کی ہے کہ میری ہنسی جو ہے وہ مکئی کی طرح ہے، جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی ہے. تو جناب وہ کہتا ہے یقین کرو کہ یہ آٹا بہت ہی عمدہ ہے، سنو یہ تحفہ نادر سنبھل کے لے جانا، اب اس سے بڑھ کے بلا اور کیا تسلی دوں، اگر مروڑ نہ اٹھے بدل کے لے جانا. یہ غزل ہے. اب کہاں اور کسی چیز کی، امجد صاحب، اب کہاں اور کسی چیز کی جا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، دل میں ایک تیری تمنا جو بسا رکھی ہے، اور سر بکف میں بھی ہوں، شمشیر بکف ہے تو بھی، تو نے کس دن پہ یہ تقریب اٹھا رکھی ہے، اور دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے. دل سلگتا ہے تیرے سرد رویے سے میرا، دیکھ اس برف نے کیا آگ لگا رکھی ہے. آئینہ دیکھ ذرا، کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے. آئینہ دیکھ ذرا، کیا میں غلط کہتا ہوں، تو نے خود سے بھی کوئی بات چھپا رکھی ہے. اور یہ شعر کاش پھیل جائے. مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے. مطمئن مجھ سے نہیں ہے جو رعیت میری، یہ میرا تاج رکھا ہے یہ قبا رکھی ہے. گوہر اشک سے خالی نہیں آنکھیں انور، یہی پونجی تو زمانے سے بچا رکھی ہے. اب میں پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ آج کل کا اردو کا نیا اسلوب ہے، جا کرنے جا رہا ہوں. بھائی ویئر آر یو گوئنگ؟ ہاں جی. ایک دن میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے ہاں کون سا جملہ ہے جو بہت بولا جاتا ہے سب سے زیادہ، اور آپ اس سے اتفاق کریں گے. اپنے یہاں جو سب سے زیادہ جملہ بولا جاتا ہے، میں اس سوچ میں تھا وہ جملہ کون مجھے بتلائے گا. اتنے میں آواز کسی کی میرے کان سے ٹکرائی، دے جا سکیا راہ خدا تیرا اللہ ہی بوٹا لائے گا. وہ دنیا کے لیے ہے ایک علامہ، شامی صاحب، وہ دنیا کے لیے ہے ایک علامہ، وہ دنیا کا بنا پھرتا ہے ماما. اب امریکہ نے چھوڑا ہے اوباما کہ شاید اس کو مل جائے اسامہ. ایک اور قطعہ ہے، سود در سود دے کے، تضمینیہ قطعہ ہے، غالب کا مصرع ہے. میں نے قطعات لکھتے ہوئے یہ محسوس کیا ہے کہ غالب بہت بڑا شاعر ہے، زمانے کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اور ادب وہی ہے جو زمانے کو تسخیر کر لے. وہ اس کا مصرع میں نے تضمین کیا ہے کہ سود در سود دے کے رو گے، سود در سود دے کے رو گے، یہ مصیبت نظر نہیں آتی، قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو، شرم تم کو مگر نہیں، قرض پر قرض لے کے ہنستے ہو، شرم تم کو مگر نہیں آتی. اصل میں یہ شرم آنی ذرا کوئی اتنی آسان بھی نہیں ہوتی جناب. میں نے اقبال کی تضمین کیا ہے، رسوائی و درماندگی ہے ان کا مقدر ہے جی، کشکول اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں جو قومیں. رسوائی و درماندگی ہے ان کا مقدر، کشکول اٹھائے ہوئے پھرتی ہیں جو قومیں. اور 100 بات کی ایک بات ہے یہ قول کلندر،
غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو. ایک نظم تو کی جانے بولیے یہ نظم میں نے اس زمانے میں لکھی تھی جب میں ایم اے میں پڑھتا تھا یونیورسٹی اورینٹل کالج میں. تو میں ایک دن گزر رہا تھا انارکلی سے اور انارکلی سے ایک بھینس بھی گزر رہی تھی. یہ بڑا نادر مشاہدہ تھا. It was a very rare observation. تو میں نے اس پر کچھ چند شعر کہے کہ تو کی جانے بولیے مجھے. بھینس کے سامنے بین بجائی ہے نا. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانہ ون سمنے گاکنیے تھے پلیو پلی دکانہ. ویخ نی اڑیے کھبے پاس سے وال کسے دے کھلے رائیاں دے پہ کھیڑے پہندے خوشبوواں دے ہلے. سجے پاسے کھرلی دے وچ بنگالی رس گلے پنج کلیانے موجاں کر لے لٹ لے اڑیے بھولے. تے ویخ کسے تھا منہ نہ ماری مڑ مڑ پیا سمجھانا. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانہ. ویخ نی جیون جوگیے تھے رنگ برنگ پٹولے سیر کریں دے نظری آون پریاں دے کچھ ٹولے. چھڑ دے کھانے کھال بڑے میں ہون نہ جمی چھولے چھڑ دے پینے گڑے دے شربت پی ان کو کے کولے. چھڑ دے پینے گڑے دے شربت پی ان کو کے کولے بوتل دے نال منہ نہ لائیں منہ وچ پالیں کانا. آپ یقین کیجئے کہ یہ لفظ کانا میں نے تقریباً 8 مہینے سوچا ہے. یہ تخلیق بڑی مرموز چیز ہے بڑی پراسرار چیز ہے. کبھی ایک دم جال بھر جاتا ہے ملاح کا اور کبھی سارا دن کوئی مچھلی کیا مینڈک بھی نہیں آتا. تو یہ کانا تے منہ وچ پالی کانا تے الڑ شیں مٹیاراں والی چڑتل کیڑا چلے. مونڈے نال پیا مونڈا کھیندے وجن پہ ترکلے. اکھیاں وچ نہیں شرم دا کجلا منہاں تے نہیں پلے. اچھا اچھا سارے بیکھن کوئی نہ ویکھے تھلے. نیمی نظر کیویں کوئی رکھے اچھیاں ہیں دکاناں. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانہ. آگے ایک ہے 4 چفیرے. ٹیڈیزم ایک رواج ہوتا تھا. یہ لفظ جو ہیں اب ختم ہو گئے ہیں. گل اس شاخ سے ٹوٹتے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹتے بھی رہے. ٹیڈی کا لفظ چھوٹے کے معنی میں تھا منی تو وہ اب ختم ہو گیا ہے. ٹیڈی پیسہ وغیرہ بھی کرنسی بھی بدل گئی ہے. جی وہ بڑے تنگ کپڑے پہنتے تھے اتنے اپنے آپ سے تنگ آئے ہوئے تھے. 4 چفیرے ٹیڈی پھردے نویں بہار دے کیڑے چاڑے ہوئے اچھاڑا وانگو پاٹن ہاکے لیڑے. وکھیاں اتوں کھل کھل جاون ٹچ ٹچ کر دے بیڑے. بکھیاں اتوں کھل کھل جاون ٹچ ٹچ کر دے بیڑے. جیڑا ویکھے جیب اپنی نو دنداں ہیٹ دبیڑے. ڈاڈیاں تنگ پوشاکاں دے وچ پھاتیاں ہویاں جانا. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانہ. جیڑی تھامے نظری آون 4 مسافر کٹھے اچن چیتی پہ جاندے نے پیر تیرے کیوں مٹھے. ہل پوئے تو بے وقوفے لوگ کرن گے ٹھٹھے. اس دکانے پان بکیندے تو سمجھے دے پٹھے. تے ڈٹھا یہ ساوے پتر سوئیاں کرن زبانہ. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دیاں شانہ. آوڑے آئے ڈنگر مالا تو اج کیڑے پاس سے پیسے دینی پتر سارے اس گلی دے بات سے. ماتڑے تھے خالی آؤندے خالی کھڑ دے کاسے. تے پلے جے کر پیسے ہومن دل دل پہندے ہاتھ سے. بہتیاں مینوں آؤندیاں کوئی نہیں اکو گل مکانا. تو کی جانے بولیے مجھے نار کلی دی.
مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ نظم پڑھی گجرات میں، میرا تعلق گجرات سے ہے، بعض لوگ اس میں شریف کا بھی اضافہ کرتے ہیں، تو خواتین بیٹھی ہوئی تھیں، تو جب میں نے یہ مصرع پڑھا کہ بہتیاں مینوں آؤندیاں کوئی نہیں، تو ایک عورت کہہ اٹھی، لے یہ انہوں بہتیاں نہیں آؤندیاں